کیا آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں ارد گرد رہنے والے ہمارے دوست احباب میں، محلے میں، اور جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں یہ خبر اب بڑی تواتر کے ساتھ آتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو طلاق دے دی؟ ایسا کیوں ہے؟ طلاق کی سطح کیوں بڑھ گئی ہے؟ اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ صرف ایک شخص کے اندر کوئی نقص، یعنی میاں بیوی میں سے کسی میں نقص، صرف یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کی سماجی وجوہات ہیں، نفسیاتی وجوہات ہیں، معاشی وجوہات ہیں، معاشرتی وجوہات ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی بہت ضروری ہے کہ طلاق جو ہے وہ ہر کیس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی، اور بعض حالات میں بہت ہی ضروری اور بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم یہ ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ بر صغیر میں خاندان کا نظام بہت مضبوط ہے، اور جب ایک خاندان کا نظام مضبوط ہوتا ہے تو وہ خاندان ایک سہارے کی طرح نئے جنم لینے والے رشتے کو بالکل اسی طرح سنبھالتا ہے جیسے مالی ایک نئے پودے کو سنبھالتا ہے۔ اس کے گرد ایک باڑ بنا کے رکھتا ہے، اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے، کھاد دیتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اور اس میں کچھ اگر خشک پتے ہو جائیں تو ان کو کاٹ دیتا ہے۔ تو جب خاندانی نظام بہت مضبوط تھا تو ہمارے ہاں دادا دادی، والدہ والد، تایا چچا، عزیز و اقارب جو تھے وہ نئے بننے والے رشتے کو بچا لیتے تھے، اور اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی کمی ہوتی تھی، کیونکہ جن بچوں کی شادی ہوئی ہے وہ نا تجربہ کار ہوتے ہیں، ابھی سب کے سب بہت کمپیٹنٹ نہیں ہوتے ایک رشتے کو نبھانے کے لیے، مگر وہ پیچھے سے خاندان کا پورا ایک جو مومنٹم ہے وہ ان کو بچا لیتا تھا، اور اس وقت تک جب تک کہ وہ خود ان کے ایک دو بچے ہو جاتے تھے اور وہ میچور ہو جاتے تھے۔ لیکن ایک بہت بڑی وجہ طلاق کے زیادہ ہونے کی یہ خاندانی نظام کا ٹوٹنا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں، لیکن خاندان کی سپورٹ کا نہ ہونا اصل میں بچوں کو، یعنی بچہ کا مطلب ہے بچے تو نہیں کہنا چاہیے، دولہا اور دلہن جو ہیں، میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی بھی تنازع ہو، کسی بات پہ ڈفرینس آف اوپینین ہو، تو وہ ان کا اس میں بفر کرنے والا، ان کو سمجھانے والا، کوئی ان کے پریشر کو لینے والا، نیوٹرلائز کرنے والا موجود نہ ہو، تو یہ بات طلاق کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسری اہم وجہ جو میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ایک سٹڈی بہت کی بھی گئی ہے، بڑی سٹڈی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو ہم سو کالڈ لو میرج کہتے ہیں، وہ جو ارینجڈ میرج ہوتی ہے، ان دونوں میں، لو میرج میں طلاق کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس طریقے سے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پہلے جانتے ہیں تو شادی سے پہلے بھی بہت بے تکلفی سے ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں، یعنی ان کی ویسے ملاقات ہوتی رہتی ہے، نہ ہو تو روزانہ فون کے اوپر، ویڈیو کال کے اوپر، تو ان کا رابطہ مسلسل رہتا ہے۔ وہ لڑکی بالکل صبح گڈ مارننگ کہا، شام کو گڈ آفٹر نون کہا، رات کو گڈ نائٹ کہا کہ نہیں کہا، میرا پوچھا کہ نہیں پوچھا، یہ کیوں نہیں بتایا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں، مجھے اپریشیٹ کیا کہ نہیں کیا، تم کہیں گئے تو مجھے بتایا کیوں نہیں، یہ کیوں ہوا، گھر میں کسی نے یہ کیوں کہا، یہ تمام باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس میں جو دونوں فریقین ہیں وہ اپنی پازیٹیو سائڈ، اپنی گلٹرنگ سائڈ، چمکدار سائڈ جیسے سکے کی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو دکھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے توقعات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، ایک دوسرے سے توقعات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن جب شادی ہوتی ہے تو جتنا ڈیٹا پہلا ایک شخص کے بارے میں بہت ہی زیادہ چمکدار قسم کا نظر آ رہا ہو، اس کی ہائنڈ سائڈ جو ہے وہ ایک خوبصورت مجسمے کے پیچھے جو سایہ ہوتا ہے، اور جو ڈارک سائڈ ہوتی ہے وہ پھر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو ہی ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہیں تو پھر وہ ایک وجہ بنتی ہے طلاق کے ہونے کی۔ تیسرا، میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں شدید تربیت کی کمی ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو ٹالرنس نہیں سکھائی جاتی، خاص طور پر وہ خاندان اور وہ گھر جن میں کوئی مالی طور پر کوئی پرابلم نہ ہو، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ اور امیر جو لوگ ہیں، ان کے بچیاں خاص طور پر اور بچے بھی، وہ عیش کے عادی ہوتے ہیں، سہولتوں کے عادی ہوتے ہیں، انہیں ہر چیز ملازم موجود ہوتے ہیں، ان کا سارے کام خود بخود ہو جاتے ہیں، وہ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی، جتنی چاہے شاپنگ کر سکتے ہیں، ان کے اپنے کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، والدین نے دیے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بچے جب ایک اور انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو دوسری طرف وہی مشرقی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ دلہن اب آئی ہے تو دلہن باقی تو جو مرضی کرے، لیکن آخر وہ ورچی خانہ بھی تو دلہن نے سنبھالنا ہے، آخر گھر کے اندر کیا توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، گھر کے اندر نوکر کیسے کام کر رہے ہیں، یہ بھی اس نے دیکھنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، کمرے سے جاتے ہوئے بلب نہیں آف کیا،
بغیر وجہ کے استری جلتی چھوڑ کے چلی گئی، ہیٹر چلتا رہا خود چلے گئے، اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں نوٹ نہیں کرتے، وہ سسرال نوٹ کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایک بات فلیئر اپ ہو جاتی ہے، کوئی چھوٹی بہت جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑے کے بعد وہ پھر آگے بہت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ عمل دخل جو ہے اس بات کا ہے کہ اب کوئی شخص کسی بھی شخص سے فوراً کمیونیکیٹ کر سکتا ہے۔ گھر میں چھوٹی سی بات ہوئی اور بیگم صاحبہ نے فٹافٹ اپنی امی کو بتا دیا، یا دلہا صاحب نے فٹافٹ اپنے ابو یا امی کو بتا دیا، تو وہ جو آپس میں دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں وہ ود ان فیو سیکنڈز جو ہیں وہ ان کے گھر والوں کو پہنچ جاتی ہیں، اور وہ پھر وہاں سے نا ان کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنے پرابلم خود ہینڈل کرنے کی بجائے وہ بیچارے جو ہیں ایک طرح کے پپٹ بن جاتے ہیں اپنے ماں باپ کے پاس، اور ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ بھی جو ہیں وہ اتنے ہی سمجھدار ہوں کہ وہ اپنے اس رشتے کو بچانے میں کوئی اینکر بن سکیں، اور عقل مند والدین ہوں وہ تو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی اپنے معاملات کو خود سنبھالو، تم ایڈلٹ ہو، تم خود دیکھ لو اس کو کیسے کرنا ہے۔ لیکن ذرا کم سمجھ کے والدین جو ہیں اس میں انٹرفیئر کرنے لگ جائیں گے، لڑکے یا لڑکی کو کچھ طریقے بتانے شروع کر دیں گے، ان کو کچھ اس طرح کی باتیں بتانا شروع کر دیں گے کہ جن پر عمل کرنے کے بعد ان کا باہمی تعاون جو اعتماد ہے وہ اور جو ہے مجروح ہوگا، اور اس کا نقصان ہوگا، اور آہستہ آہستہ ان کے درمیان تنازعات بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا جس میں وہ کہے گا کہ میں تو یہاں، اور کوئی ایسا فکرہ منہ سے نکل جائے گا کہ جس فکرے کو پھر واپس لینا ممکن نہیں ہوگا، اور وہ بات آگے سے بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس سے ملتا جلتا جو ہے ایک ریزن وہ سوشل میڈیا کا ہونا ہے۔ سوشل میڈیا جو کچھ ہمارے سامنے پورٹرے کرتا ہے وہ آئیڈیل زندگی نہیں ہوتی۔ ڈرامے ہمیں جس قسم کی شادیاں دکھاتے ہیں عام زندگی میں ایسی شادیاں نہیں ہوتی۔ عام زندگی میں اسی طرح سے دبئی سے شاپنگ نہیں کروائی جا سکتی، ٹرکی ہنی مون کے اوپر یا مالدیف میں ہنی مون پر نہیں جایا جا سکتا، اور اس طرح کی ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ پورٹرے کی جاتی ہے ان ڈراموں میں، اور وہ بچیاں جو ہیں خاص طور پر لڑکے بھی وہ اسی طرح کی تربیت کے پروسیس میں سے گزرتے ہیں، اور یہ ان کے ذہن کے اندر اپنی زندگی کے بارے میں بھی وہی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ ٹی وی کی پروفیشنل اداکارائیں اور پروفیشنل اداکاروں کو دیکھ کر دیکھیں۔ ایک پروفیشنل اداکارہ کا خوبصورت ہونا اس کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے، فٹ ہونا اس کی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے، ایک پروفیشنل اداکار کا ہینڈسم ہونا اور فٹ ہونا یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ یہ اس کی جاب کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح کا ایک آئیڈیل جو ہے وہ عام زندگی میں ہوتا نہیں، اور جبکہ لڑکوں نے لڑکیوں نے اپنے ذہن کے اندر اسی طرح کی پرسیپشن بنائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک اور فیکٹر جو ہے سوشل میڈیا کے علاوہ وہ لڑکیوں کا خود مختار ہونا ہے۔ اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے کہ یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے۔ اگر لڑکیاں خود مختار ہیں، لڑکیاں خود کماتی ہیں، لڑکیاں خود اکنامکلی اسٹیبل ہیں، تو ایک لحاظ سے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر پاور کا بیلنس ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ جو خامد اگر پوری طرح تربیت یافتہ نہیں ہوگا اور اس کے اندر میل شونزم بہت زیادہ ہوگی، اور وہ میل اور فیمیل کو ایز اے پرسن نہیں دیکھ رہا ہوگا، تو وہ کبھی کبھی بیوی کی سپرمیسی، بیوی کی فائنانشل جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کو اس کے لیے بیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور گھر کے اندر پھر اس وجہ سے تنازع، اور لڑکیاں جو ہیں وہ بھی اس بات کی بنیاد پر کہ بھئی ان کو گھر کو بسانا ہے جبکہ وہ خود کما رہی ہوں، تو ان کے اندر بھی یہ والی فورس، موٹیویشنل فورس بہت کمزور ہو جاتی ہے اپنے گھر کو بچانے کے چکر میں پڑنا۔ لہٰذا پڑھی لکھی، سمجھدار، انڈیپینڈنٹلی سوچنے والی خواتین جو ہیں وہ بہت جلدی اگر ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہیں کہ مجھے اس طرح ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو میں اگین یہ بتاتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کو اپنی آبزرویشن بتائی ہے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا میں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو لہٰذا یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک اور وجہ جو میں بہت احتیاط سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے خاص طور پر ہمارے اس علاقے میں دین سے دوری، جس کی وجہ سے شادی کے علاوہ تعلقات رکھنے کی ایک ہرس، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے نزدیک یہ ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ اگر ان کا خاوند اس کے ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہو، اور لڑکے تو اس بات کو بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور میں اس دنیا میں رہتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ون ٹو ون رکھتا ہوں،
ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ لڑکوں کے تو آپ بڑے آرام سے ایکسیپٹ کر لیں گے کہ لیکن میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ لڑکیوں کی بھی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ میں کی تعداد میں اتنی کمی نہیں ہوتی شادی شدہ خواتین کے. اور یہ والی چیزیں اگر سرفیس ہو جائیں، اور یہ سرفیس ہو جاتی ہیں بہت جلدی، آپ اس کو نہیں چھپا سکتے، تو پھر یہ بہت بڑے تنازع کا باعث بنتی ہیں. اس میں سوشل میڈیا، اس میں موبائل فون، ریڈیلی ایکسیسیبلٹی، جو ہماری بہت ہی آسانی سے ایکسیسیبلٹی ہے ایک دوسرے تک، یہ تمام چیزیں اس میں رول پلے کرتی ہیں. تو اس لیے باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ ہم والدین کو اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کو بہت ہی پازیٹیولی رکھنا چاہیے کہ کیسے وہ سکلز بچے حاصل کریں جن سے وہ مشکل حالات کو ہینڈل کر سکتے ہیں، ڈیفیکلٹ لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنی انا اور ایگو کو ہر وقت جو ہے پہلی پرائورٹی پہ نہ رکھنے کی ایبلٹی ان کے اندر پیدا ہو جائے. اس کے علاوہ ان کے اندر رشتوں کو سمجھنے کی ایک یعنی ایبلٹی پیدا ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمان اور دین کے قریب رکھیں، گھر میں ایسا ماحول رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ کے ہونے کا استحضار ہمارے گھروں کے اندر ایک ماحول میں موجود ہو. تو پھر انسان بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور بہت سی چیزوں کی تربیت اس کی آٹومیٹک ہو جاتی ہے.